الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی پرنور راتیں، علم و آگہی کی باتیں، اس عنوان سے پورا رمضان المبارک ہم آپ کے ساتھ موجود رہے اور مختلف علمی موضوعات پر، فکری موضوعات پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ رہا۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، اور جو سیکھتے سکھاتے زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی بالآخر بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک طبقہ ہوتا ہے جنہیں ایک مہلک مرض لاحق ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے عقل کل ہونے کا زعم فاسد۔ جو بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے تو وہ آپ یقین کیجئے کہ کلی طور پر برباد ہوتا ہے، جزئی طور پہ برباد نہیں ہوتا۔ خیر، میرے ساتھ الحمدللہ مفتی معاذ مدنی صاحب موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر میں علامہ عثمان لاکھانی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شہر کراچی کے ایک کونے پہ ہمارا آفس ہے اور دوسرے کونے پہ میں اور مفتی معاذ صاحب رہتے ہیں، اور وسط شہر میں علامہ عثمان لاکھانی صاحب رہتے ہیں، لیکن ہر طرف ٹریفک۔ اور آج تو لائیو یوں سمجھیں کہ جاتے جاتے بچا۔ اچھا، میں نے ٹائم دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ 9:07 ہو رہے تھے 10:07۔ تو ایک مصروفیت تھی، تو میں نے کہا ابھی تو پونا گھنٹہ باقی ہے، تو آرام سے میں 10 بجے اپنے خیال میں ریڈی ہوں گا اور پھر نکلوں گا۔ وہ اس ٹائم 10:07 ہو رہے تھے۔ اچھا، وہ تو اچھا وہ موبائل چارجنگ پہ دینے کے لیے میری نظر پڑی تو 10:10 ہو رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، نکلو فوراً۔ تو یوں جو ہے وہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محافل ذکر و نعت۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم مروجہ محافل ذکر و نعت پر تنقیدی گفتگو کریں۔ یہ میں نے بہت کی ہے، اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تنقیدی گفتگو کے بجائے ہم اس کی برکات پر بات کریں۔ اور جس وجہ سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا حضرت مفتی عثمان لاکھانی صاحب، وہ تھا کہ پہلے ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ گھر میں برکت کے لیے تلاوت قرآن، مدرسے سے بچے آتے تھے، قرآن خوانی کا پراپر اہتمام ہوتا تھا تاریخ کے اعتبار سے۔ اسی طرح گھروں میں مختلف محافل کا انعقاد کیا جاتا تھا، 5-7 لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے اور بڑے ذوق کے ساتھ محفل ہوا کرتی تھی۔ وہ رجحان گھروں کی محفلوں والا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کئی جگہوں پر محافل نعت کو بھی گلیمرائز کر دیا ہے، اور اس میں عملاً ایسا لگتا ہے کہ دکھاوا اور دیگر چیزیں، چلے ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ دور کا، وقت کا تقاضا ہوتا ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ محافل نعت بہرحال ہو تو رہی ہیں نا۔ اسی طرح شادیوں میں محافل نعت کا رجحان اب بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ، پہلے نہیں ہوتی تھی، اب میں نے دیکھا ہے کہ شادی میں محفل نعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح سوئم، 10واں، 40واں، برسی، اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جو برکات ہیں اور اس سے دین کو جو فائدہ ہو سکتا ہے، چونکہ ابتداً جو دین کا آغاز ہوا وہ چھوٹی چھوٹی محفلوں سے ہوا۔ 4 صحابہ کرام، 5 صحابہ کرام ایک گھر میں جمع ہو جاتے تھے۔ دار ارقم، دیکھیں ایک ساتھ ہمارے یہ الفاظ زبانوں پر آئے، دار ارقم سب سے بڑی مثال ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ماشاء اللہ۔ واقعی یہ جو محافل نعت ہے نا، یہ ہماری تراث ہیں، اور نسل در نسل صحابہ کے دور سے لے کر آج تک الگ الگ انداز سے، الگ الگ طرز پر ان کا سلسلہ رہا ہے مسلمانوں میں۔ اور ہم چونکہ انسان ہیں، فطری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ملیں بیٹھیں،
ایک دوسرے سے انسیت، ایک دوسرے سے ملنا ملانا. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ملنا ملانا دین یا مذہب یا حضور کے ذکر یا اللہ کے ذکر کے عنوان کے تحت ہو. تو یہ ہماری زندگی کے اندر سائیکلوجیکل سائڈ پہ بھی، اسپریچول سائڈ پہ بھی ایک ویلیو ایڈیشن کرتا ہے. بالکل صحیح. محفل نعت یا یوں کہہ لیجیے کہ محفل ذکر یا دینی محافل کسی بھی شکل میں ہوں، اس کے بارے میں تو ایک معروف روایت ہے نا کہ جہاں پہ کچھ لوگ مل کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو کچھ فرشتے باقاعدہ مختص ہی اس کام کے لیے کہ وہ دنیا میں سیر کرتے ہیں، ملائکہ سیاحین کہلاتے ہیں. کیا بات ہے. اور پھر وہ جہاں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہو، جنت طلب کی جا رہی ہو، جہنم سے پناہ مانگی جا رہی ہو، وہ وہاں سے ہو کر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو. وہ پھر سارے احوال بتاتے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ لوگ کچھ طلب کر رہے تھے تو وہ بتاتے ہیں یا اللہ تیری جنت طلب کر رہے تھے، کچھ پناہ چاہ رہے تھے، اے اللہ تیری جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں ان کی طلب عطا فرما دی. کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. اسی طرح روایتوں میں اور احادیث میں تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ اس خاص مجلس اور محفل میں حاضر نہیں تھے، قریب قریب موجود تھے. تو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے انہیں بھی محروم نہیں فرماتا اور ان سب کی بخشش ہو جاتی ہے. محفل نعت کا پریکٹیکل سائٹ، دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ جس چیز کے عادی ہوتے ہیں نا اس چیز میں ایفیشینٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. جب میں اور آپ نا اگر ہمارے گھر میں ہمارے بچے دینی محافل، دینی آداب، دینی لوگوں سے ملنا ملانا، یہ بہانے بنتے ہیں ان سب چیزوں کے، ان کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں کسی بھی عنوان کے تحت، تو ان کے اندر ایک دینی مزاج بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح ہماری گاڑی کو ایک فیول چاہیے ہوتا ہے تو یہ محافل جو ہے نا وہ روحانیت کا ایک فیول فراہم کر رہی ہوتی ہیں. نارتھ کراچی میں بچپن میں ہاں میں بس ابھی اسی طرح مسجد کے اندر محفل نعت میں شرکت کرتے تھے. اللہ بتائیے اللہ، ذرا، میں وہ آپ کو عرض بتائیں. کرتا ہوں. ہماری فیملی نا بنیادی طور پر بہت زیادہ دینی نہیں تھی. ایک رسم وہی ہے کہ گھر میں فاتحہ نیاز کا ایک سلسلہ ہوتا تھا اینڈ دیٹس آل. مفتی ابن مفتی نہیں ہے. ہاں مفتی ابن مفتی بہت عالمانہ گھرانہ ہے، شروع سے نہیں، البتہ علماء کی خدمت والد صاحب کا اور یہ سب رہا. اب وہ ہوتا یہ کہ میرے ایک تایا تھے جن کو ہم چچا کہتے ہیں، وہ ہمیں ویسپا پہ، مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو ویسپا پہ لے کر، ایک تو 12 ربیع الاول کے مہینے کے اندر نا، ربیع الاول کے مہینے میں چھوٹے بچوں کا وہ ہرے امامے پہن کے مدرسۃ المدینہ والے وہ گلی گلی میں نکلتے تھے، مرحبا یا مصطفیٰ. تو ہم بچوں کو بھی شوق تھا، ہم اسکول گوئنگ تھے، کوئی کلاس 5 کلاس 6 کے بچے، تو ہمیں وہ لے کے جاتے تھے. اچھا پھر وہاں پہ وہ بسکٹ پاپڑ یہ بٹ رہا ہوتا تھا، بچوں کی نفسیات، ہم اس کے اوپر لپکتے تھے. اس کی برکت یہ ہوئی کہ ہمیں اس ماحول کی تھوڑی سی عادت بننا شروع ہوئی، اٹریکشن ہوئی. پھر نیو کراچی میں کالا اسکول ایک ایریا ہے، وہاں پر تشریف لائے تھے ایک بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو رکھنے والے علامہ حمزہ علی قادری صاحب. تو ہمیں بھی چچا لے کے چلے گئے. چچا کا کارخانے پر یہ تھا کہ والد صاحب بھی کہ علماء کی وہ سارے ملازمین لیبر کام کر رہی ہوتی تھی تو گانوں کے بجائے وہ تقریریں لگا دیتے. کبھی ہاشمی میاں کی تقریر لگی ہوتی تھی، کبھی حمزہ، وہ کیسٹوں والے زمانے میں. حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا آپ نے ذکر کیا، انہیں میں کہا کرتا تھا کہ یہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. واہ کیا نو ڈاؤٹ. میں چائلڈ اسپیشلسٹ کہتا تھا. ان کا انداز، یعنی ایک ہوتا ہے نا ہم جب بیان کرنے جاتے ہیں تو ہم بچوں کو اگنور کرتے ہیں اور بڑوں پہ توجہ رکھتے ہیں. ان کا خاصہ تھا کہ وہ بڑوں کو اگنور کر دیا کرتے تھے اور بچوں کو قریب بلا کے بٹھا لیا کرتے تھے اور اسی لیول پہ سمجھاتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہی سچویشن تھی وہاں. جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، بچے آگے آ کے بیٹھ گئے تھے، ہم بھی چلبلے، ہم بھی وہاں پہ شور شرابہ مستیاں کر رہے. اچھا انہوں نے کہا بچوں میں آج آیا ہوں آپ سے باتیں کرنے، آپ سے بیان کرنے کے لیے. بڑوں آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی، آپ سے. اچھا بچوں یہ بتائیے. کمال بات ہے یار، ماشاء اللہ. اور آپ، میں سمجھتا ہوں، دیکھو یار آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ. دیکھو یہ مطلب مجھے کیوں خوشی ہو رہی ہے. میں نے ایک بار حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلدیہ میں بلوایا تھا، اور بلدیہ کا بھی ایک بہت پسماندہ علاقہ گلشن غازی، جہاں پر ایک اللہ والی مسجد تھی جہاں پہ میں امامت ابتدان کرتا تھا. تو وہاں پر چند بچے تھے اور آپ یقین کریں ان کی طبیعت پر شاق ہی نہیں. آج کل ایک ہوتا ہے نا بڑا نام ہوتا ہے کہ بھائی میرے کو بلا لیا اور پبلک نہیں. وہ بچے چند تھے اور انہوں نے بہترین پورا خطاب بچوں کے لیے کیا. تو آپ دیکھیں ان کی محنت ہے اور آپ دین کی طرف آ گئے. بتائیے انہوں نے وہ خطاب کا آغاز کیا اور 3 سوال، ایک سوال کیا کہ بچوں یہ بتائیے کہ ہم نام کیوں رکھتے ہیں. ایک نام تو اس لیے کہ پکارا جائے،
ایک وجہ یہ کہ پہچانا جائے، تیسری وجہ جو بچہ بتائے گا میں اس کو انعام دوں گا. کیا بات اچھا اتفاق کے کارخانے میں وہ کیسٹیں لگتی تھیں تو میں نے وہ سنا ہوا تھا، تو میں نے ہاتھ اٹھا دیا. اچھا ہاتھ اٹھا دیا، انہوں نے اسٹیج پہ بلا لیا. اب جب میں اسٹیج پہ گیا ہوں اور اتنے سارے لوگ میں نے دیکھے، میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. اور میں کوئی کلاس 5 یا 6 کا اسٹوڈنٹ ہوں گا، اور میں نے بس بڑی مشکل سے کہا کہ اس نام کی برکت ملے، کہ بزرگوں کے ناموں پہ ہم نام رکھتے ہیں تو برکت ملے. وہ انہی کا بیان سنا ہوا تھا تو وہ بول دی. وہ بول کے مجھے نہیں پتا میرے اوسان کہاں خطا ہوئے، مجھے ہوش نہیں رہا. انہوں نے مجھے گود میں بٹھایا، گھنٹے بھر کی تقریر کی ہوگی، ساتھ بٹھا کے تقریر کی. صلاۃ و کیا سلام شفقت کے ہے. وقت انہوں نے جیب سے 100 روپیہ نکالا، جو آج بھی شاید پلاسٹک کوٹیڈ شکل میں میرے پاس ہوگا کہیں نہ کہیں. وہ نکال کر وہ گفٹ دیا. وہ وقت تھا کہ پتہ نہیں دل کے اندر کہاں پر ایک بیج بویا گیا کہ یار جیسے یہ ہیں مجھے بھی ایسا بننا. کیا بات ہے. اور آج اللہ نے کیا توفیق بات ہے. عطا ہمارے ایک ناظم صاحب تھے، قاری حنیف صاحب. پرانی باتیں نکلی ہیں تو ہم ان کا ذکر کریں. مجھے نہیں پتا تھا کہ درس نظامی کیا ہوتا ہے، چونکہ میرے والد صاحب اور دادا پردادا کوئی بھی مذہبی شعبے کے اندر تو نہیں تھے. دادا کے انتقال پر ابو نے شوقاً حفظ کروایا تھا کہ بھئی چلو حافظ بن جاؤ. اب وہ ہمارے جو مدرسے کے ناظم تھے قاری حنیف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہمارے جو 4 یا 5 لڑکے تھے انہیں کہا کہ بھئی آپ لوگ درس نظامی کرو. ہم نے کہا بھئی درس نظامی کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتہ. تو انہوں نے کہا بھئی درس نظامی عالم کورس ہوتا ہے، ابھی آپ حافظ بنے ہو پھر آپ عالم بنو گے. والد صاحب کو کنونس کیا اور خود انہوں نے ہمیں لے جا کر ادارے میں داخل کروایا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ احسان ہم پر نہ کرتے تو پتہ نہیں ہم لوگ کہاں پر ہوتے. کتنی زندگیاں جو ہیں وہ اسی انداز سے بدلی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ گھر کی ایک چھوٹی محفل ہوتی ہے. حضرت آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے خاندان ایسے ہیں کہ جہاں 1 یا 2 یا 3 افراد جو ہیں وہ دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، باقی لوگ اس طرف نہیں آ پاتے. ایک بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ جو 2 یا 3 آ چکے ہیں اپنے گھروں کے اندر محافل کا انعقاد کریں، ٹھیک ہے، ذکر و درود کی مطلب محفلیں سجائیں اور علم و آگہی کی باتیں ہوں، تو قوی امکان ہے کہ خاندان جو ہے مجموعی طور پر وہ اس طرف گامزن ہو جائے. اور اس سے ایک ترغیب ہم یہ بھی دے دیں کہ دیکھیں بعض اوقات آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. صحیح بات. یعنی آپ ایک بندے کو دین کے قریب لے آتے ہیں، وہ آپ سے متاثر ہو جاتا ہے، کسی دینی محفل میں بیٹھتا ہے، تو آگے جو سلسلہ چلتا ہے. اب آپ اپنے آپ کو لے لیجئے، میرے خیال میں سینکڑوں لوگ آپ سے درس نظامی میں استفادہ کر کے عالم بن چکے ہیں. الحمدللہ. آپ اپنے آپ کو لے لیجئے، سینکڑوں افراد آپ کے ساتھ بھی استفادہ کر کے عالم بن چکے ہیں. اور ہم تینوں کا اگر بیک گراؤنڈ لیجئے تو کسی کا بھی فیملی بیک گراؤنڈ مولویوں والا نہیں تھا. آپ کے والد صاحب کا بھی مجھے پتا ہے کہ ابتداً کوئی نسل در نسل عالمانہ وہ نہیں تھا. یعنی میرے خیال میں آپ کے خاندان میں آپ پہلے عالم ہوں گے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. آپ کے خاندان میں پہلے عالم کوئی بھی نہیں تھا. فقیر کا بھی یہی معاملہ. اور آپ دیکھیں کہ وہ چند لوگ تھے. آج ہم تینوں اگر غور کریں تو مطلب اللہ نے کرم خاص کیا. اچھا میں پھر کیا کہتا ہوں کہ یار ہم لوگوں پہ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ لوگ ہمارے محسنین ہیں کہ آج اس پرفتن زمانے میں اگر ہمیں یہ دینداری نہ ملی ہوئی ہوتی اللہ تو اس جوانی کے اندر ہم لوگ پتہ نہیں کہاں کیا کر رہے ہوتے. صحیح بات. دنیا کے اندر میں تو سمجھتا ہوں غرق تو میں اپنا تو کہہ دیتا ہوں، آپ لوگوں کا نہیں کہتا، غرق تو ہو ہی چکے ہوتے ہیں کہ مطلب پیسہ کمانا اور دنیا داری، اور مطلب پھر وہ صلاحیت ہو تو پھر بندہ دنیا کے اندر بھی بولتا ہے میں آگے تک جاؤں. تو یہ اللہ کا ہم لوگوں پہ ایک فضل آج خاص جو رہا. قلبی اطمینان کی کیفیت ہے نا، ہم پرسکون ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا. ورنہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس مطلب آپ خاندان کے ایسے فرد کو جس میں کچھ صلاحیت ہو، تیزی ہو، اس کی کوئی اسپیڈ کم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے کو رکنا ہی نہیں کسی حوالے سے بھی. اچھا پھر ہو کیا رہا ہے، جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، جو جتنا فاسٹ دنیا کی طرف جا رہا ہے نا، اتنے نئے نئے فتنوں کا سامنا ہے. اچھا آج بھی ہمارے حضرت میں ایک بات عرض کروں، جو یونیورسٹیز کا ماحول ہے یا ایجوکیشنل جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے ان کا جو ماحول ہے، یا اسی طریقے سے مطلب ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کی بات کر لیں، شعبۂ زندگی کی بات کریں،
تو وہاں پر ہے اس طریقے سے کہ عام نیوٹرل ٹائپ کے لوگ وہ بد عقیدگیاں، بد عملیاں اور مطلب غفلت کی باتیں کر رہے ہیں. روٹین کے اندر باتیں ہوتی ہیں کہ یار ہم نے کیا کیا، وہ اس میں کیا ہے، دین سے دوری والی باتیں، ٹھیک ہے، اس کو انجوائے کرنا. اب بات یہ کہ آج اگر ہم اپنے بچیوں کو ایسا انوائرمنٹ نہیں دیتے تو آپ یقین جانیں لاکھ ہم عبادت گزار ہوں، لاکھ ہم نمازی ہوں، لاکھ ہم مطلب دینی لبادے میں ہوں، لیکن بات یہ کہ ہماری جو رسپانسبلٹی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم کسی نہ کسی زاویے سے گناہ گار بھی ہو رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز بھی تھی اس زمانے میں، آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ گھر کا جو سب سے نکما بچہ ہوتا تھا نا، جو کہیں نہیں چل پاتا تھا، اسے اٹھا کے مدرسے میں لا کے دیتے تھے. قاری صاحب یہ بچہ آپ کا ہوا، اس کی ہڈیاں ہماری ہے، کھال آپ کی ہے، جتنا اس کو پیٹنا کوٹنا ہے پیٹو کوٹو، اب یہ آپ کو ہم نے وقف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بچہ ہم نے آپ کو، ہمارا بچہ ہے، ہم نے آپ کو دیا. اچھا، اس زمانے میں پروڈکشن بھی پھر اسی ٹائپ کی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد یہ چینج ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے دین نے باقی رہنا ہے نا، تو اس کی برکت ہے کہ اس کے بعد پھر گھر کے اچھی فیملیز کے، پڑھی لکھی فیملیز کے، یا مالی طور پر مستحکم فیملیز کے بچے آنا شروع ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، کئی میرے پاس مثالیں ہیں کہ جہاں پر ذہین بچہ ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں ہم نے اسے حافظ بنانا ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، ذہین بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم نے اسے عالم بنانا ہے. اچھا، پھر جیسے میڈیا آ گیا، آپ کا یہ آن لائن کا سیٹ اپ آ گیا، پھر آپ میں صلاحیت تھی تو آپ نے دینی اور دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج پیدا کیا. پھر آپ کے خاندان والوں نے دیکھا کہ بھئی بڑی گاڑی کے اندر گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، ایپل واچ پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور موبائل بھی اچھا رکھا ہوا ہے، بولتے بھی بڑا اچھا ہیں، اور مطلب رسپیکٹ بھی بہت ہے کہ جہاں پہ جاتے ہیں لوگ ہاتھ چومتے ہیں. تو وہ جو پہلے ہوتا تھا نا کہ جی ہم اپنے بچے کو اگر مولوی بنائیں گے تو وہ کھائے گا کہاں سے، اس کی مسجد کے اندر سیلری کتنی ہوگی، معاشرے کے اندر اسے دھتکار دیا جائے گا، وہ پورا ماحول تبدیل ہو گیا. اور آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اکثر یہ کہتا بھی ہوں اپنے مولوی، اپنے لوگوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، یہ ہمارا قبیلہ ہے، کہ بھئی آپ اچھا پہنا کریں، اچھے رہا کریں. آپ سے متاثر ہو کر کئی لوگ، یعنی آپ یقین کیجئے کہ پہلے میں نے یہ زمانہ دیکھا ہے، باقاعدہ تانے دیے جاتے تھے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ابا مولوی نہ دادا مولوی، یہ کیسے مولوی بن جائے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ بالکل فیل ہے. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ بیسیوں، 1 2 3 4 5 نہیں، بیسیوں لوگوں نے ہمارے خاندان کے اندر اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کے لیے ڈالا. ٹھیک ہے، ایک مثال بن گئی. کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. اچھا حضور دیکھیے، آپ لوگوں کو کاٹ کر بیڑیاں پہنا کر اپنی نسل کو، لوگوں کو نہیں رکھ سکتے نا. انہوں نے کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہونا ہے. اب قسمت کی بات ہے، کوئی کنیکٹ ہو جاتا ہے کرکٹ ٹیمز کے ساتھ، کوئی گراؤنڈز کے ساتھ، کوئی اب تو سوشل میڈیا نے سب کو کھینچ لیا. اسی طرح کوئی ہوٹلوں، چائے کے ڈھابوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، چوکوں کے اوپر بیٹھنے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور لا ابالی پن والی دسیوں گیدرنگ سے. ایسے میں اگر ہمارے بچے بچیاں، نوجوان جوان، وہ اللہ رسول کے ذکر کی محفلوں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ماں باپ کو بھی ایک اطمینان ہے کہ یہ جا رہا ہے نا، وہاں پہ اللہ رسول کا ذکر ہوگا، اس کو پاکیزگی ملے گی، لطف آئے گا، اور ایک سرشاری ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے. یعنی جب تلاوتیں ہو رہی ہوں، نعت پڑھی جا رہی ہو، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دل کا کنیکشن جو ہے گنبد خضرا کے ساتھ قائم ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ ایسے ہی نہیں ہے لوگ میمیں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جھوم رہا ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس کے اندر سے آواز نکل رہی ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ پوری رات بغیر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے. کچھ تو ہے جو اس کو مل رہا ہے. اچھا حضور، سچی بات یہ ہے کہ جس نے پی نہیں اس کو کیا پتہ نشہ کیا ہوتا ہے نا. وہ ہمارے ایک تھے مولانا انیس یمنی بھائی، میرے استادوں میں سے ہیں. مطلب ہمیں نہیں پتہ تھا یہ عشق رسول کیا چیز ہوتی ہے. ہم بچے تھے نا، تو وہ بس مرحبا مرحبا اور جھنڈے لہرانا ہمیں اتنا تو آتا تھا، لیکن عشق رسول کیا چیز ہوتی ہے، اس کا کیف کیا ہوتا ہے، نہیں. ایک مسجد میں بیٹھے تھے، فجر کی نماز کے بعد تھا، جمعرات کی رات کا اجتماع ہوا تھا، اور تو فجر کے بعد وہاں پہ ایک نعت ہو رہی تھی، پڑھی جا رہی تھی، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو. چاک دامن پہ
نہ تھک جائیو اے دست جنو پرز کرنا ہے ابھی جیب و گریباں ہم کیا کو. بات کیا بات. یہ نعت اچھا یہ اتنی مشکل اردو ہے کہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے. لیکن اس کا وہ ذوق ایک تو وہ طرز ٹھہری ہوئی طرز، پھر اس کے ساتھ ساتھ نا صحن میں سورج طلوع ہو رہا تھا، ہم نے اشراق چاش بعد میں پڑھنی تھی اور یہ نعت پڑھی جا رہی تھی، اور وہ انیس بھائی اس کی وضاحت اور تشریح کر رہے تھے. سادہ سے آدمی تھے وہ، لیکن یقین مانیے اس گیدرنگ اور اس نعت کی برکت سے جو دل کے اندر ایک وہ کیفیت بدلی نا، اس کا لطف اور لذت آج تک فیل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت. جو ذکر اللہ جب ہوتا ہے اس طرح کی محافل کے اندر تو عام طور پر یہ مواقع اس انداز میں میسر نہیں ہوتے، لیکن جس وقت لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دلوں کا زنگ اترتا محسوس ہوتا ہے. محسوس ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو، جو کہ ہماری روایت کا حصہ تھی، آج ہم اس سے دور تو ہو رہے ہیں لیکن یہ چیز ہماری روایت کا حصہ تھی، تھوڑا سا غور و تفکر کر کر جہاں ہم بہت ساری چیزوں کو ٹائم دے کر کے مینج کرتے ہیں، ان پر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور جو بینیفٹ ملتا ہے نا، وہ ہے سخاوت کا وصف. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جس وقت آپ اپنے یہاں پروگرام رکھتے ہیں نا، دل چاہتا ہے کہ آپ آنے والوں کو کچھ نہ کچھ کھلا کر کے بھیجیں. تو یہ جو اچھا پھر اس میں جو آنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ذوق و شوق ہوتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی ہم محفلوں کا اہتمام کریں اس میں چند چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ایسے افراد کو بلایا جائے جو آج موجودہ دور کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لوگوں سے بات کریں، بالکل جو ہمارے بچوں کی مینٹلٹی ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ لوگوں کو گائیڈ کریں اور سافٹ امیج جائے. مطلب آپ کے سمجھ لیں کہ 2 گھنٹے کے پروگرام پہلے کسی ٹائم میں ہوا کرتے تھے، آج آپ 1.25 گھنٹے کا مینج پروگرام رکھیں، اس کی اس کیا ہی کے بات اندر تلاوت قرآن ہو بہترین انداز میں. اچھا قاری کا بھی انتخاب ہونا چاہیے، طبیعت پہ شاق بھی نہ ہو. بالکل. نعت رسول مقبول ہوں، 2 یا 3 سلیکٹڈ نعتیں ہوں جو واقعی میں عشق کا مزہ دوبالا کر دیں. ٹھیک ہے نا، دل میں عشق رسول کی شمع کو جو ہے وہ ایسی مطلب روشن کرے کہ آنے والوں کو لطف ملے. اور پھر اس کے بعد 20-25 منٹ کا ایک خوبصورت سا بیان، پھر اس کے بعد 5-7 منٹ کا ذکر اور اس کے بعد دعا. دیکھیں گھر میں خیر و برکت بے شمار، جو آنے والے ہیں ان میں علم و شعور کی آگاہی، عشق رسول کا مطلب اس میں سمجھ لیں اضافہ اور دیگر چیزوں میں بہتری. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو یہ جو محفل ارینج کرنے والا شخص ہے، ایک کام ایک ہے لیکن جتنے لوگ اس کی محفل کے اندر آئے نا، سب کا آنے کا اجر اس کو مل رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب یہ اتنی پیاری سی روایت ہماری تھی، اگر ہم اس کو دوبارہ سے لے کر آئیں تو ہمارے گھروں کے اندر ایک پیاری سی ایکٹیویٹی بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، مطلب اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. محافل ذکر کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، عربوں نے ابھی تک خانقاہی محافل کو نہیں چھوڑا. کیا بات. ابھی تک شام یمن کے اندر ان کے ہاں ہر بندہ کسی نہ کسی ذکر کی محفل سے جڑا ہوا ہے، اور وہ اس محفل میں آتے ہیں. فرشی نشست ہوتی ہے، سادہ انداز ہوتا ہے، اور وہ مل کر ذکر مصطفیٰ کریم اور ذکر اللہ کرتے ہیں. بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مخصوص اشعار ہوتے ہیں، آواز سے آواز ملا رہے ہوتے ہیں، اور وہ روحانیت نظر آتی ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی. اچھا ایک بات اور میں کہنا چاہ رہا تھا، ہمارا موضوع یعنی جس پر ہم اتنی ساری باتیں کی، کہ ہمارے یہاں یہ جو پرسیپشن ہے نا کہ جی ہم مولوی بنا دیں گے تو کیا بنے گا. اس پہ میں اپنا ایک تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یقین کیجئے کہ یہ دین کی بہت بڑی برکت ہے کہ جتنی عزت دین کی وجہ سے ملتی ہے آپ کو کسی اور شعبے میں مل ہی نہیں سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. دنیا کے ملٹی ملینر بلینرز جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں نا، ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوتا. اور دین کی برکت کیا ہے کہ آپ دین پڑھانا شروع کریں، طلباء دین آپ کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، آپ کے جوتے اٹھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاؤں میں جوتے پہنا رہے ہوتے ہیں. اور آپ جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو دنیا آپ کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین، آپ کے شاگرد تلامذہ آپ کے قریب موجود رہتے ہیں. پھر آپ مر جاتے ہیں، بڑے بڑے ملٹی بلینر ہیں، مر جاتے ہیں، کوئی یاد بھی نہیں رکھتا، لیکن جنہیں آپ نے دین پڑھایا ہوا ہوتا ہے وہ نسل در نسل آپ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، کتابوں میں نام شامل ہو جاتا ہے، آپ کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسی وفا کہ جو دنیا اور آخرت کے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے. تو جو دین آپ دیکھیں، میں آپ کو سمپل سی ایک بات کہتا ہوں کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مالدار آدمی جو ہو اسے آپ لے آئیے، کوئی اس کے ہاتھ چومے گا؟ سوال ہی تو. پرائم منسٹر سے بھی ہاتھ ملائیں گے، چلو بھائی نکلو. اور عالم دین کو لے آئیں، عالم ربانی ہو، ہاتھ نہیں ملائیں گے.
انگلیاں ملائیں گے ٹچ اور کریں نکل گے، جائیں گے. ٹچ کر کے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ جس طرح ٹچ موبائل ہوتا ہے، ٹچ بندے بھی ہے نا، ٹچ کیا اور نکل گئے. Sorry اور for it. عالم نہیں بہترین بات، عالم ربانی کو لے آئیں، آپ دیکھیں اس کا ہاتھ چوم رہے ہوں گے، لائن میں لگ کر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو جو عزت دین سے ملتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتی. ہمارے بعض لوگ شکوے کر رہے ہوتے ہیں نا، یار ہمارا صحیح نہیں ہے، ہمارے یہاں موقع نہیں دیا جاتا، ہمارے یہاں مخالفت کی جاتی ہے، ہمارے یہاں آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. میں کہتا ہوں یار یہ 0.1% ہے، چند لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اکثر جگہ پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. میں اکثر جو احباب بیچارے دل برداشتہ ہوئے ہوتے ہیں نا، میں انہیں میں یوں کہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کے اندر تمہیں کبھی کسی نے پتھر مارا ہے؟ تمہارے علاقے سے نکالا ہے؟ سوشل بائیکاٹ کیا ہے؟ بات چیت بند کی ہے؟ نہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہے، 2-4 باتیں بولی ہے نا بھائی. اگر اتنی بڑی عزت لینے کے بعد مجھے 2-4 باتیں سننے کو مل جائے تو میرا کیا جاتا ہے؟ اور اس پر بھی صبر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمانا ہے. تو دین میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. اور جتنے بھی ہمارے ناظرین سننے والے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے اپنی فیملی کا ایک بچہ جو ذہین فتین ہو، اسے آپ حافظ بنائیے، اسے آپ عالم بنائیے، زندگی تبدیل ہو جائے گی. حضور اس پہ میں ایک چیز عرض کروں، جو باتیں آپ نے کہیں 101% اوکے. یہاں پہ نا آپ ڈاکٹر سے جا کے پوچھیے، انجینئر سے پوچھیے، سی ایف اوز سے پوچھیے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں وغیرہ، ان سب سے پوچھیے. ان کو گاڑیوں میں ہم آپ گھومتے پھرتے دیکھتے ہیں، لیکن جب بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگز ہوتی ہیں نا، تو ایک امام کو اتنا نہیں سنایا جاتا جتنا یہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھاک ان کے اوپر پریشر ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک یہ لوگ پرابلمس میں. میں نے ایسے لوگوں کو، پروفیشنلز کو دیکھا ہوا ہے. بلکہ میں ایک ریئلسٹک ایک حقیقی واقعہ بتاؤں کہ یعنی میٹنگ ہونی ہے اگلے دن، منڈے میٹنگ، اور ایک 2 دن پہلے لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں کہ یار جس کو فیس کرنا ہے نا، اس نے ہماری ایسی کھچائی کرنی ہے کہ ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے. ایک چیز تو ایسا نہیں ہے کہ آپ عالم یا امام بنتے ہیں تو ابھی تو وہ پریشر جو دنیا کے دوسرے پروفیشن کے لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں، اتنا پریشر تو امام پہ آتا بھی ہوتا، بالکل نہیں. ایسے نمبر 2 بات، حضور اسپیس نہیں دیتے، واقعی یہ ہے. لیکن ہمیں اسپیس یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ چاہیے کہاں پہ. وہ دور گیا کہ جب ہمیں صرف دارالعلوم کے لیے یا مسجد کے لیے عالم چاہیے تھا. یس. اس وقت عالم ہونے کی، امام ہونے کی ڈائریکشنز کو چینج کرنے کی نیڈ ہے. ہمارے پاس بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ہمیں علماء چاہیے، اور اتنا کھلا میدان ہے کہ یہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے. یس، بالکل ایسا ہی. اچھا، جب سپلائی کم ہو اور ڈیمانڈ زیادہ ہو نا، تو ورتھ آٹو کے اوپر بڑھتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پہ حضور دیکھیے، ایک ہے جو رسمی علامہ صاحب بنے، وہ اپنی جگہ ہیں، وہ ان کی قدر ہے. لیکن اگر آپ سی اے کر رہے ہو، اے سی سی اے کر رہے ہو اور ساتھ میں آپ عالم بن جاؤ، آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہو، ساتھ میں آپ عالم بن جاؤ، آپ ماس کمیونیکیشن کے اندر ماسٹرز کر رہے ہو، ساتھ میں آپ عالم. اپنے پاس ایسے بہت سارے لڑکے ہیں الحمدللہ ہیں ایسے. آپ میتھمیٹکس کے اندر ہو، آپ ساتھ میں، آپ آئی ٹی کی فیلڈ، کوئی سی بھی فیلڈ کے اندر ہو، ساتھ میں آپ عالم بن جاؤ. تو ان تمام فیلڈز کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. اسٹاک ایکسچینج کے اتنے ایشوز ہیں کہ بس. تو اگر آپ پریکٹیکلی وہاں پہ ان ہیں اور دوسری طرف شریعہ کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو آپ کو لیڈنگ پوزیشن پر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی طرح حضور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ملازم بننے والے مزاج سے نکل آئیے. یہ سوچ ہی چھوڑ دیجئے کہ میں نے نوکریاں کرنی ہے، نوکر بننا ہے. اللہ توفیق عطا کرے تو آج سے ذہن یہ ہو کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی ایک طرف عالم بنے اور دوسری طرف وہ ایسی پروفیشنل اسٹڈیز کو حاصل کر رہا ہو اور اس فیلڈ میں آگے بڑھ رہا ہو جس کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہوں. مثال کے طور پر وہ لا انفورسمنٹ کی جتنی بھی فیلڈز ہیں، اس طرف کو وہ اسٹڈیز کرے اور آگے بڑھے. کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ایک بندہ کور کمانڈر ہو اور دوسری طرف وہ عالم دین بھی ہو؟ اب اگر اس کے اندر تقوی والا مزاج ہو، علم کا شعور ہو، وہ جس طرح اپنی سوسائٹی کو لیڈ کر کے آگے بڑھ رہا ہوگا، وہ ٹیکنوکریٹ ہو، وہ ڈیموکریٹ ہو، وہ پولیٹیشنز ہوں، وہ سب کچھ اور ساتھ میں عالم بھی ہو. حافظ صاحب کی مثال نہیں دیں گے؟ کون؟ فیلڈ مارشل حافظ صاحب، آپ کے سپاہ کیا سالار. بات ہے. عاصم منیر صاحب، عاصم منیر واہ صاحب، واہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ خلوص اور تقوی کے ساتھ ہم اگر آج خواب دیکھیں گے نا، کل تعبیر کے. اور حضور وہ دور گیا
کہ جس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عالم کا کورس کرنا لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے، Easy. اب تو سوجی کا حلوہ کھانے کے برابر ہے بھائی. نہ رٹے مارنے، اب تو گردانوں کے بغیر بھی آپ صیغے نکال سکتے ہیں، ترکیبیں کر سکتے ہیں اور بہت مزے سے. اسی طرح گولڈن ٹائم دینے کی بھی نیڈ نہیں ہے. آپ صبح میں یونیورسٹی، کالج، جاب وغیرہ کی سب مصروفیات رکھیں، شام میں شام میں پڑھیں. درس نظامی کر اچھا، لیں. شام میں اگر آپ فزیکلی آنے جانے میں انرجی، ٹائم وغیرہ لگ رہا ہے، آپ آن لائن کی طرف آ جائیں. الحمدللہ جیسے مفتی شاہد صاحب قبلہ استاد ہمیں ملے، ہمیں عثمان بھائی جیسے کلاس فیلوز ملے. یقین کیجئے یہ سفر اتنا خوبصورت ہے. اور ویسے بھی کوئی جو ہے نا فیکٹری کی روٹیاں توڑتا ہے، کوئی سروسز کا پیسہ کماتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کوئی اللہ کے گھر کا پیسہ کماتا ہو، وہاں کی روٹی حاصل کرتا ہو، اپنا حلال انکم کا بھی سلسلہ اور خوبصورت راہوں پہ سفر، تقوی، طہارت، پرہیزگاری کے ساتھ عالم بننا. سچی بات یہ کہ حضور اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا، صحیح بات. لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کا دروازہ آپ کے میرے لیے بند نہیں کیا. ایک بزنس مین بھی عالم بن سکتا ہے، اس کا بچہ بھی عالم بن سکتا ہے، اس کی بچی بھی عالم بن سکتی ہے. اور ہیں حضور MBBS کرنے والی بچیاں ساتھ ساتھ عالم کا کورس کر رہی ہیں. فارغ التحصیل ہو چکی ہیں. حضرت بات یہ ہے کہ جس طرح مفتی ماہ صاحب نے بتایا نا کہ دنیا میں بہت ساری کامیابیاں علم دین کے حصول کے بعد انسان سمیٹ سکتا ہے. کل بروز قیامت میدان محشر کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ ایک عالم کو روک دیا جائے گا اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی شفاعت کرو، اور ایسوں کی بھی شفاعت کی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. اور اللہ جو ہے اپنی ولایت، کس کو ولایت نہیں چاہیے، کس کو نہیں چاہیے رب قادر مطلق کا قرب؟ تو اللہ کی ولایت جو ہے اس کے لیے شرط ہے علم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم کی طرف آئیں، وہ جو پہلا سبق اقرأ بسم ربک الذی کا ہے اس کو پائیں. امام غزالی نے ایک جگہ پہ لکھا آپ کی بات کو جوڑتے ہوئے کہ اگر عالم اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا تو کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. حضرت قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اہل علم اور جو لا علم وہ برابر نہیں ہو سکتے. اچھا اب دیکھیے نا کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اسٹڈیز کے اندر جو ہے فلاں ڈگری لی، فلاں کے لیے ایفرٹ کی، فلاں ہم کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک سوال ہے، قرآن جس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، کامیابی کے تمام راز اس میں ہیں، اور ایک مسلمان کی سب سے اہم تعلیم وہ قرآن ہے. ایک شخص اس نے بہت کچھ حاصل کیا لیکن قرآن پاک کو ایک بار بھی سمجھے بغیر اگر قبر میں چلا گیا، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا قرآن و سنت کی طرف آئیں، اسلام کی روح کو پائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام عنایت فرمایا امت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور وہ تمام چیزیں جس سے ہم اپنی دنیا کو اور آخرت کو حقیقی معنی میں سنوار سکتے ہیں، اپنی روح کو پاکیزہ کر سکتے ہیں، اپنے رزق میں حلال حرام کی تمیز پیدا کر سکتے ہیں، کیا ثواب ہے کیا گناہ ہے اس کو جان کر ہم اچھائی کی طرف آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. کیا بات تو ہے. اس کے لیے خلاصتاً یہ بات ہے کہ میں اپنے گھروں کے اندر جو ہے ہم محافل کا انعقاد کریں، یہ ایک بنیاد بن سکتی ہے، یہ نقطہ آغاز ہے. ابھی میں پتہ ہے کیا کہنے لگا تھا کہ آج والا جو موضوع تھا نا اسے ہم کل رکھیں گے. اب جہاں پہ ہماری گفتگو چل نکلی ہے وہ اگرچہ لنکڈ ہے موضوع کے ساتھ، لیکن آج یہ والی گفتگو بڑی اہم ہو گئی کہ ہم جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، اور کیا کیا فائدہ ہوا. یہ اصل میں آپ کی وجہ سے ہوا ہے سارا کہ مجھے بیک گراؤنڈ پتہ تھا تو میں نے وہاں سے شروع کیا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ باتیں واقعتاً ہونی چاہیے. یہ بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے اس کے اندر. ایک بات اور کرتے ہیں اس پہ، اب بات چل نکلی ہے تو ذرا دور تک جائے، کبھی کبھی بات کو دور لے جایا بھی جاتا ہے. علم کے قریب آ گئے، درس نظامی کر لیا، عرف تبدیل ہو رہا ہے، جدید دور کے تقاضے ہیں، آپ کسی طرح عالم بن گئے یا آپ عالم بن رہے ہیں ایکسیٹرا. اس میں ایک چیز پہ ہم تھوڑا سا زور دیں. اس وقت ہمارے مدارس میں ہزاروں طلباء ہیں اور ایک بڑی تعداد میں وہ طلباء پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. ہم جب فارغ التحصیل ہوں گے تو اسپیس ختم ہو جائے گا، جگہ نہیں بچے گی. یا ایسے بھی بہت سارے علماء بھی ہیں جو فارغ التحصیل ہیں بیچارے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہمارے پاس مواقع نہیں ہیں. تو ہم اس پر تھوڑی بات کریں کہ آپ اپنے آپ کو
ڈے بائی ڈے نکھاریں بھی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم اور ایک عالم دین میں جمود نہیں ہونا چاہیے. چونکہ جب ہر چیز ہے نا، وہ نامی کوئی بشر بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. ہم جب بیٹھتے ہیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے 8-8 گھنٹے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. کتنے گھنٹے؟ 8 آپ تصور کرتے نہیں کرتے؟ بالکل. ٹھیک ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. 8 گھنٹے، ٹائم کا 5 نہیں پتہ چلتا، سفر کا نہیں پتہ چلتا. کراچی سے چلتے اسلام آباد پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور اسکردو سے بھی چلتے ہیں، ایک بار یاد ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہماری ہر گفتگو کے اندر کہ یار یہ والا پہلو، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو آپ والی بات ہے نا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ لرنر رکھیں، سیکھنے والا رکھیں. تو جب آپ اپنے آپ کو نکھاریں گے، یعنی ایک یہ ہے کہ آپ نے کتاب پڑھ لی، پھر اس کے بعد وہ جو کتاب آپ نے پڑھی ہے، اس کتاب سے آپ نے کیا حاصل کیا، اسے سمرائز کرنا، جسے میں کہتا ہوں اطر الکتاب، کتاب کا نچوڑ، یا اطر البحث، جو پوری بحث پڑھی ہے اس کا نچوڑ. پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی کنونسنگ پاور کیا ہے. ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماحول میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ماحول سے ہٹ کے جنٹری آپ کے سامنے آئے. اب آپ اقرا یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے تو آپ کو ایک الگ جنٹری ملی نا وہاں پہ، تو آپ کو اس سے ایک الگ ایکسپیرینس آیا، اور اس کو آپ نے مینیج کیا، اور اس سے آپ نے جو بہت کچھ سیکھا وہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں. تو آپ اپنے، یعنی آپ نے علم حاصل کر لیا. اب اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس علم کو کی اشاعت کیسے کرنی ہے. لکل کلام مقال ولکل مقال کلام. کیا بات. ٹھیک ہے، مقتدائے حال جو ہم پڑھتے تھے کہ مقتدائے حال کیا ہے. اچھا، پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ضبط، عجلت کا نہیں ہونا. خلق الانسان عجولا، کہ آپ عجلت میں نہ ہوں. تو یہ جو نکھار ہے یہ کتنا کردار ادا کرتا ہے کامیابی کے اعتبار سے، یہ بتائیے. انشاءاللہ آپ نے فرمایا نا کہ بات کو تھوڑا آگے تک لے کے چلتے ہیں، تھوڑی سی تلخ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی شیریں کر لیتے ہیں. گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. اگر تلخ کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں نا گھر تک چھوڑ کے آئیں گے، تو آج گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. اٹس سیلف علم دین کمال، الحمدللہ. لیکن ہمارا اس کو ڈیل کرنا اداروں کا مینجمنٹ سائڈ پہ، اساتذہ کا ٹیچنگ اور ایجوکیشنل سائڈ پہ، اور اسٹوڈنٹس کا لرننگ سائڈ پہ، اس کے اندر سے کمال مفقود ہو گیا ہے. اس میں بہت سارے نقائص آ گئے ہیں. اچھا، یہ کسی پر تنقید یا طنز نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ کہ ایک تو فیکٹ ہے، اور یہ درد دل کے ساتھ چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بہتری کی گنجائش ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لہٰذا ہم ذرا ان 3 زاویوں سے بہتری لے کر آئیں. سب سے پہلی چیز، ڈائریکشن کیا ہوتی ہے؟ مینجمنٹ کی ڈائریکشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم یہ جو عالم بنا رہے ہیں اپنا کارکن بنانے کے لیے بنا رہے ہیں. یس. آپ عالم کو جب کوئی آ گیا آپ کے پاس نا، تو آپ اس کو لیڈر بنانے کے لیے عالم بناؤ. کیا بات ہے. اس کے دل کو، اس کے ذہن کو، اس کی گرہوں کو کھولو. ایک بات بولوں؟ آپ کیا ویب ڈیزائنر بنا رہے ایک ہو؟ اجازت دیں حضور. آپ کے لیے ایک بات کہنی ہے مجھے. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. کتنی بڑی بات بولی ہے. صحیح ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ بات کہنے کی عام لوگ جرت بھی نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ عالم بنا رہے ہیں یا کارکن بنا رہے ہیں. اس پہ بالکل بات کیجئے. کمال. بالکل ایسے. ماشاء اللہ. تو ایک تو مینجمنٹ کی سائڈ پہ یہ، دوسرا ایجوکیشنل سائڈ پہ جو ٹیچرز ہیں. ہوا کیا، یہ نسل در نسل کا مسئلہ ہے کہ ایک استاد، اس کے اپنی زندگی کا جو پورا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ میں استاد بن جاؤں، مدرس بن جاؤں. اچھا، پھر ہوا کیا کہ چونکہ اس کے اندر یہ چیز تھی، اس نے اپنے 30 35 40 طلبہ میں بھی یہی چیز ڈال دی کہ تم نے مدرس بننا. ایون خطیب، مقرر، نعت خواں، یہ وہ سب، ان کو وہ کبھی کبھار ڈی ویلیو، ڈی گریڈ کر کے کہتا ہے کہ بھائی تم سے مدرس بنو، دین کا اصل کام خالی تدریس ہے. غلطی ہے. غلطی کس طرح سے؟ اس کو ایک ایگزامپل سے، ایک چھوٹی سی اسٹوری سے. میں بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں. میں آیا سوسائٹی کے پاس، میں نے کہا کہ یار پاکستان میں انجینئرنگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈاؤن جا رہی ہے، میں بہت ایکسپرٹ ہوں، میں کام کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ تعاون کریں. سوسائٹی نے کہا کیا تعاون چاہیے؟ میں نے کہا مجھے کروڑوں کی جگہ دیں، کروڑوں کی عمارت دیں، کروڑوں کے فنڈز دیں، اور سب سے قیمتی چیز مجھے اپنے بچے دیں، نسل دیں. 100 بچے سوسائٹی نے مجھے دے دیے. اچھا، 100 بچے مجھے دے دیے. میں نے ان کو 4 سال لگا کر بہترین انجینئر بنایا. 100 آؤٹ آف 100 مارکس لیے، یو کے ٹیسٹ کے اندر بھی سب پاس ہو گئے.
لیکن میں نے ان کی ڈائریکشن کیا طے کی پتہ ہے؟ میں ان کے لیے ایک ماڈل تھا، استاد تھا. میں نے اپنے شاگردوں کی ڈائریکشن یہ طے کر دی کہ اب ان سب بچوں کے اندر شوق پیدا ہو گیا کہ جیسے ہمارے استاد ہیں نا، ایسا ہم نے بھی جو ہے نا کالج بنانا ہے، اور ایسے ہی ہم نے انجینئرنگ پڑھانی ہے اور کمال کی پڑھانی ہے. اب ہوا کیا، آج کانوکیشن ہوا. کانوکیشن کے اندر جب بتایا گیا تو پوری سوسائٹی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ارے صاحب یہ بھی کمال کے انجینئر، یہ بھی 100 آؤٹ آف 100 نمبر لینے والے 100 انجینئر تیار ہو گئے. لیکن ڈائریکشن کیا تھی ان سب کی؟ انجینئرنگ کالج بنانے کی. چنانچہ اب کانوکیشن میں نے اعلان کیا کہ میرے 100 بچے فارغ ہوئے ہیں، لہٰذا اب سوسائٹی میری مدد کرے، میرے بچوں کی بھی مدد کرے. اچھا کیا مدد چاہیے صاحب؟ ان سب کو 100 ایکڑ زمینیں دو، بلڈنگیں بنا کے دو، ہر ایک بچے کو 100 بچہ دو، اور وہ کیا کرے گا، وہ 100 ہر ایک بچہ 100 انجینئر بنائے گا. چلو اگلے 4 سال میں رزلٹ اور اچھا آ گیا، 4000 انجینئر مل گئے. لیکن وہ 4000 انجینئر روڈ نہیں بنا رہے، بند نہیں بنا رہے، پل نہیں بنا رہے. وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اور انجینئر بنا رہے ہیں اور سوسائٹی سے اور پیسہ لے رہے ہیں اور عمارتیں بنا رہے ہیں. رزلٹ کیا ہوا، پہیا وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے، وہیں گھوم رہا ہے. اس کا امپیکٹ سوسائٹی میں آ نہیں رہا. ہمیں ایسے عالم چاہیے جو ایک طرف عالم ہو، دوسری طرف ہاسپٹل مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہوں. وہ دارالعلوم سے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ اس رخ پر آگے بڑھ. اچھا اس کے لیے سیلف انہینسمنٹ. کبھی کبھی حضور بات ہوتی ہے نا، تو ہم دنیاوی ایجوکیشن اور دینی تعلیم کا جو کمپیریزن کرتے ہیں، اس میں ایک پوائنٹ یہ بتاتے ہیں کہ تم سائنٹسٹ بنو گے نا تو تم کیمیکلز کے خادم بنو گے، تم فزکس کے تحت زمین کی گریوٹی کے خادم بنو گے، تم ان چیزوں کو انہینس کر رہے ہوگے، اس فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہوگے، تم عمارتوں کو بنا رہے ہوگے، اس فیلڈ میں آگے بڑھو گے. اگر تم عالم بنو گے نا تو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق انسان، تم اس کو اپ گریڈ کر رہے ہوگے، تم قلب کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوگے، تم سوسائٹی اصل انسان کو ڈائریکٹلی اس کے دماغ کو، اس کے دل کو فائدہ دینے والی چیزوں کو انہینس کر رہے ہوگے. تو تمہارا پیشہ دیگر پیشوں سے 1000 گنا اوپر کا ہے. لیکن یہاں پہ حال یہ ہوتا ہے حضور کہ بچوں کی ڈائریکشن کیا طے کی جاتی ہے کہ تم عالم بنو، ساتھ میں ویب ڈیزائننگ کر لو، تم نے صرف نوکری کرنی، تم سافٹ ویئر انجینئر بن جاؤ، سامنے سے جو ڈیمانڈ آئے. ایسے بچے جو عالم گریجویٹ ہوئے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، حضور وہ جو ایپ بنانی ہے اس کے اندر ایک حصہ قمار کا بھی ہے، اب کیا ہمارے لیے بنانا جائز ہے ناجائز ہے؟ ان کو اتنی گری ہوئی مینٹیلٹی کے اوپر تربیت دی گئی لیڈنگ پوزیشن پہ. خلاصہ یہ حضور کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ کچھ پہلو ایسے ہیں کہ اس فیلڈ میں بھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اچھا یہاں پر ایک بہت چھوٹی سوچ وہ لوگ رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نصاب خراب ہے، نصاب کمزور ہے، کتابوں میں نقص ہے. ایسا بالکل نہیں. آج بھی منطق اتنی ہی افیکٹو ہے جو آج سے 100 سال پہلے تھی. بالکل ایسا ہی. بات یہ کہ میتھمیٹکس 2+2 بتاتی ہے، وہ 2 راکٹس ہوں یا وہ 2 کنچے کی گولیاں، ٹھیک ہے نا، آپ کے اوپر ہے کہ آپ وہ 2+2 کو ڈیل کیسے کرتے ہو. آپ منطق کو، فلسفے کو، فصاحت کو، بلاغت کو، عربی کو، ترکیبوں کو، فقہ کو، اصول فقہ کو، یہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ علوم نہیں ہے، یہ اپ ڈیٹڈ علوم ہے، پر ان کو ڈیل کرنے کے لیے اپ ڈیٹڈ دماغ چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو نا دونوں سائڈ پر کمپلیٹ کرنا چاہیے. وہ دین کے حوالے سے بھی ایکسپرٹ ہو، دنیا کے حوالے سے بھی ایکسپرٹ ہو. اچھا بات تو یہ کہی جاتی ہے، لیکن دینی ایکسپرٹیز جو نا اس کا جو ایریا ہے نا، اس کی جو باؤنڈریز ہے وہ اتنی ہے کہ وہ مسجد میں جا لیں اور 5 وقت نماز پڑھ لیں، یہ بہت ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی مینٹلٹی کو چینج کرنا چاہیے. بہت امپورٹنٹ بات. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں صرف عبادات نہیں بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں زندگی کے ہر شعبے کو، چاہے وہ آپ کے معاملات ہوں روزمرہ کے، اخلاقیات ہوں جس کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے سماجی مسائل ہوں، آپ کے سیاسی مسائل ہوں، مطلب شعور کی بیداری ہر اعتبار سے. مطلب آپ کے سمجھ لیں ہمارا پیارا اسلام ہمیں اپنا ظاہر اور ہمیں اپنا باطن وہ تک سنوارنے کی جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر بھی یہ شعور بیدار کرنا ہوگا، خود میں یہ شعور بیدار کرنا ہوگا. جہاں ہم اپنی دنیاوی مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا، تو وہیں ہمیں اس بات کا بھی شعور ہونا چاہیے کہ ہمارا پیارا دین ہم مکمل طور پر سیکھیں، جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ صرف ہمیں اپنی ذات تک کی حد تک نہیں بلکہ ہماری فیملی،
ہماری جو بھی مطلب سوسائٹی کے اندر ہم سے وابستہ لوگ اور پھر پورے معاشرے تک آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے اس سے اثر پہنچتا ہے. تو یوں تھوڑی تھوڑی کر کے جب ہم تبدیلی لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہتری آئے گی اور ہم ایسے افراد کو اپنے سامنے پائیں گے کہ جو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ایکسپرٹ ہوں گے. اس میں دیکھو ظلم پتہ ہے کہاں پہ ہوا؟ ظلم وہاں پر ہوا جب تعلیم کو دین اور دنیا میں تقسیم کر دیا گیا. صحیح. اور یہ بڑا پلان کے ساتھ ہوا ہے. دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. اسلام نے کہیں پر بھی تعلیم کو دین اور دنیا میں تقسیم نہیں کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں پر مراد صرف قرآن نہیں ہے، صرف دینی تعلیم نہیں ہے. جو بھی تعلیم واسطہ بنتی ہے، نافع بنتی ہے، وہ دینی تعلیم ہی ہے اور اس میں ہمیں وسعت لانی چاہیے. تو ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس فرق کو چلیں اب عملی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، انٹرنیشنلی جو ہے نا یہ ذہنوں کے اندر بیٹھ گیا، لیکن ہم کم از کم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم جو روح ہے اسلام کی کا جو ایک ویژن ہے انٹرنیشنلی، وہ اس بات سے آ کے ٹوٹ جاتا ہے. اور اس میں لوگ ہمارے پاس آ کے مشورہ کیا کرتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اگر دینی تعلیم دلواؤں گا تو میرا بچہ دنیاوی تعلیم تو حاصل کر نہیں سکے گا، تو پھر آگے دنیا کے ساتھ کیسے چلے گا؟ یہ اس تقسیم کی وجہ سے اس کا سوال ہوتا ہے. تو اس پر ہمیں ایک تو توجہ کرنی چاہیے. دوسرا مجھے ایک بات بتائیں آپ دونوں، آپ ٹیلنٹ کو کوئی روک سکتا ہے؟ صلاحیت ہو تو اسے کوئی رکاوٹ ڈالے تو صلاحیت رک سکتی ہے؟ ٹیلنٹ اپنی جگہ خود بنانا ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے آپ کو علم دیا اور آپ کے اندر صلاحیت ہے، دنیا مل کے بھی آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. بالکل ایسا ہی. آپ اپنا راستہ پانی کی طرح خود بنائیں گے. پھر آپ کو مافیاز، کچھ ایسے لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں یہ ہمارے ماتحت رہیں، ان کے آپ محتاج نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ کسی نہ کسی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم ان کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو ہم کام ہی نہیں کر سکتے، نہ یہ ہمیں خطاب کا موقع دیں گے، نہ یہ ہمیں ہمارا نام لیں گے، نہ یہ کریں گے، نہ وہ کریں گے. میں تحدیث نعمت کے لیے، آپ لوگ تو بخوبی جانتے ہیں، یہ مثال دیتا ہوں کہ میں کراچی کے اندر ہوں الحمدللہ، اور کسی تنظیم کے ساتھ، کسی سیٹ کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ، کسی مافیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ان کی مطلب میں تو اتنا احتیاط کرتا ہوں کہ جہاں پہ صحیح بھی ان کی تعریف بن رہی ہوتی ہے مافیاز کی، وہ میں نہیں کرتا تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے کہ یہ کسی چکر میں کر رہا ہے. اور الحمدللہ ہم کراچی میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں روک پایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اس بات میں کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ عالم ہیں. کیا ہیں؟ ورثۃ الانبیاء ہیں. اللہ. ٹھیک ہے، جب آپ کی یہ چیز کلیئر ہوگی، یعنی آپ درس نظامی سے یار کیا بات کہی آپ نے، کمال بات ہے، احبو کا، کہ آپ درس نظامی سے فارغ ہو کر عالم بنے یا کارکن بنے. آپ کی بات کو میں نے اور زیادہ سونا تھا، اس پہ میں نے سہاگا لگا دیا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ بڑی کمال بات ہے کہ آپ عالم بنے درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد یا کارکن بنے. اچھا اب ہو رہا کیا ہے پتہ ہے؟ آپ یعنی مسلک وائز لے لیں، چونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں مسائل ہیں، دیوبندی مسلک کے اپنے مسئلے، وہابی مسلک کے اپنے مسئلے، ہم اہل سنت و جماعت کو لے لیتے ہیں. اب اہل سنت و جماعت ایک پورا مسلک ہے، اس میں ایک گروہ ہے جس کے 10 مدرسے ہیں، دوسرا گروہ ہے جس کے 20 مدرسے ہیں، تیسرا گروہ ہے جس کے 30 مدرسے ہیں. اب ہر کوئی درس نظامی کسی نہ کسی گروہ کے تحت تو کر رہا ہے، یا کوئی شخصیت بھی ہے تو اس کا نام ہے شخصیت کے اعتبار سے کہ جی یہ بڑا نام ہے. اب کسی وجہ سے جو اس 10 مدرسے والے گروپ سے فارغ التحصیل ہوا، اس کی ان کے ساتھ نہیں بنی. اب وہ یہاں سے کیا ہو گیا؟ آؤٹ. اب یہاں سے آؤٹ ہوا تو کام کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو ان ہونا پڑے گا نا. ہر بندہ تو اپنے بل بوتے پہ بڑا کام نہیں کر سکتا. اب وہ جب اپنے ہی مسلک کے دوسرے گروپ والوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو تدریس نہیں دے سکتے. ایسا ہوا نا؟ بالکل اسٹریٹ بولا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ وہاں سے فارغ التحصیل ہو. وہ پھر تیسرے والوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھائی ہم بھی آپ کو تدریس نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ہمارے پاس سے فارغ التحصیل نہیں ہیں. اب یہ جو چیز ہے، اچھا اس کے بعد اس بندے کا کیا ہوا؟ وہ بیچارہ ڈپریشن میں چلا گیا. کیوں؟ موقع نہیں ملا. ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ سسٹم کھڑا کرے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مسائل ہیں
لیکن ہم نے انہی مسائل کے ساتھ چلنا ہے نا، تو آپ کسی نہ کسی سسٹم پہ رہیں، لیکن کم از کم جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے اندر وسعت ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات پہ زور دیتا ہوں، یعنی میری اپنی کوشش بھی ہوتی ہے اور میں عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ آپ ادارہ اپنی بقا کے لیے بنا رہے ہیں یا دین کی بقا کے لیے، کیا بات ہے، فرق ہو جائے گا۔ زمین آسمان کا زمین فرق ہو آسمان جائے گا کا، حضور۔ کہ اگر آپ صحیح ہے۔ اپنی بقا کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ سارے مسئلے رہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے بدقسمتی سے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال حضرت بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر اچھے برے لوگ، اچھے برے ادارے، ہوتے اچھی ہیں۔ بری تنظیمیں، اچھے برے کارکن سب جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر فرد انڈیویجول ہی کوشش کرتا رہے اور اپنی ایفرٹ کو بڑھائے اور اپنے کردار ادا کرے، کم از کم اس کا آغاز اپنے گھر سے کرے۔ Yes۔ کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو اتنے الحمدللہ علماء، خطباء اور ایسے افراد جو دین کے مبلغ ہیں، ان تک رسائی آسان ہے، کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، آپ اپنی محافل میں ان کو بلا سکتے ہیں اور ایک پیغام جو ہے اپنے خاندان کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم کچھ لوگوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں حضرت، ہمارے یہاں جو نیوٹرل پبلک ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ یار فلاں 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 وہ دین کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بولتے ہیں نا کہ آپ دین کی طرف آئیں یا مطلب آپ جو ہے وہ فلاں فلاں چیزوں کو سیکھیں، تو شاید ہماری بات کا امپیکٹ اتنا نہیں آئے گا۔ اگر علماء آ کر کے کوئی ایسا پروگرام ارینج ہو جہاں یہ لوگ آ کر کے یہ بھی بیٹھیں اور کوئی عالم دین انہیں بہتر انداز میں گائیڈ کرے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دین کی طرف آ جائے۔ تو ان مواقع کو پانے کے لیے ہمیں خود کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی چاہیے۔ حضور محفل نعت نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ دارالعلوم کا نقطہ آغاز ہوتی ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا، پریکٹیکل بات یہ ہے کہ جتنے لوگ دارالعلوموں میں آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کا اشتہار نہ کہیں کسی نہ کسی محفل سے ملا ہوتا ہے۔ ایسا ہی اب وہ محفل ذکر ہے، محفل جمعہ ہے، محفل نعت ہے، کہیں نہ کہیں وہ الحمدللہ پرو ہیں، یعنی سپورٹیو ہوتی ہیں۔ ایک الگ بات ہے کہ ڈسپلن ہر چیز میں آؤٹ ہوا ہوا ہے، تو یہاں کا بھی تھوڑا بہت آؤٹ ہوا ہوا ہوگا، ہم اس تنقید کی طرف نہیں جاتے، لیکن الحمدللہ علم کے رستے محفلوں سے نکلتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ ہم تنقید کی طرف چلے جائیں، مطلب وہ جو نعت خواں جو آرٹسٹ بن چکے ہیں، یا وہ لوگ جو بہت مطلب ہیوی لفافے مانگ کر اور اپنی ریکوائرمنٹس بتاتے ہیں، کتنے لفافے مانگے؟ حضرت یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ نہیں، لیکن یہ بات ہوگی نا، پھر دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ میں نے آج اس موضوع کے لیے اپنے اوپر واجب کیا تھا کہ مجھے تنقیدی بات نہیں کرنی، اب یہ مجھے چھیڑ ہے۔ نہیں، میں نے بھائی لاسٹ یہ مطلب پیغام ہے، اچھا لاسٹ یہ بات کر لیتے ہیں، اب اس پہ بات اس کے بعد پھر سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ محافل کے حوالے سے جہاں ہم کوشش کریں کہ ان سے برکات پائیں، تو وہیں اس کے ایک ڈسپلن بھی بنائیں اور ان لوگوں کو منتخب کیا جائے جن کے آنے کے بعد آپ اپنے مقاصد کو پا سکیں، نہ یہ کہ مطلب آپ کو پتہ ہے پروفیشنلزم ہر طرف ہے، اب جنہوں نے اپنی جیب ہی بھرنی ہے اور مطلب محفل کو گرما کے رکھنا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اسی سے ہماری محفلوں کی جو روحانیت ہے نا، اس کی بقا ہے۔ حضور اگر اجازت ہو، آخری کچھ چیزیں میں عرض کروں۔ میرے 2 پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام تو ہمارے عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعوت ہے، آئیں عالم بننے کی طرف۔ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ یا تو تم خود عالم ہونا، یا علم دین کے طالب ہونا، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہونا، یا علماء سے محبت کرنے والے ہونا، پانچویں نہ ہونا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور قوم بڑی تیزی کے ساتھ ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، اور یہ حدیث صریح حدیث ہے۔ آئیے عالم بننے کی طرف۔ آپ کسی پروفیشن سے وابستہ ہو، آپ ہاؤس وائف ہونا، آپ بچوں کی ماں ہونا، تب بھی آپ عالمہ بن سکتی ہو۔ اسی طرح آپ باپ ہو، آپ بیٹے ہو، آپ بھائی ہو، آپ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سرجن ہو، آپ بیوروکریٹ ہو، آپ پولیٹیشین ہو، آپ کچھ بھی ہو، آپ عالم بن سکتے ہو۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی عمر کے بعد انہوں نے قرآن کا پہلا لفظ سیکھنا شروع کیا تھا، اور نبیوں کے بعد سب سے بلند درجے پہ وہ پہنچے۔ تو میں اور آپ بھی علم کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں، پراپر علم، باقاعدہ علم، باضابطہ اور ڈسپلنڈ علم کی طرف آئیے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جو عالم بننے کی طرف آ گئے، اللہ توفیق عطا کرے تو اپنی کتابوں کے وہ جو حضرت فرماتے تھے قبلہ مفتی شاہد صاحب کہ العلم بالصدور لا بالسطور،
آپ عالم بننے آ گئے نا، آپ اپنی کتابوں اور عبارتوں پر بھرپور مہارت حاصل کرو، اس کے لیے محنت کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے جس کو شعور ذات حاصل ہو، جو اپنے آپ کو پہچان کر اپنے رب کی معرفت کی طرف قدم بڑھا چکا ہو، اس کے ساتھ جوڑ کے رہیں. پھر دیکھیں آپ کی شخصیت کی تاثیریں کیسی ہوں گی. وہ تاثیریں خود آپ پر اثر انداز ہوں گی، آپ کی سراؤنڈنگ پر اثر انداز ہو کر آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی. سبحان اللہ، ماشاء کیا اللہ. بات ہے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے جی. اور بہت اچھی آج میرے خیال میں ہماری گفتگو رہی. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو آپ سب کے لیے، چونکہ اب ہم بالکل اختتام کی طرف ہیں، کل ہمارا جو لائیو ہوگا وہ آخری لائیو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر پرسوں چاند ہو یا نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بھی تھوڑا سا تذبذب ہوگا. تو کل انشاءاللہ الجلیل ہم آخری لائیو کریں گے، اور اس رمضان پھر آپ سے اجازت چاہیں گے، اور پھر رمضان کے بعد دیکھیں کیا نصیب ہوتا ہے. یہ جو کہا گیا، مفتی معاذ صاحب نے بتایا کہ اب عالم بننا بہت آسان ہے. تو جو جنہیں ہم کہتے ہیں ورکنگ وومنز ہو گئیں، اسی طرح جو کاروباری لوگ ہو گئے، ان کے لیے آن لائن پڑھنا بڑا آسان ہے. تو ان کا ادارہ ہے اسلامک سینٹر. بہترین ادارہ ہے، یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور بہت اچھے انداز. میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ جو یہ 1000 روپے فیس رکھتے ہیں، اس میں بھی مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی بھاگو نہیں، جتنی فیس دے سکتے ہو اتنی فیس دو، اور بڑی مناسب. مطلب میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کئی ہزار فیس رکھتے ہیں. آپ کی کتنی فیس ہے کم از کم؟ 2500 روپے ہے، لیکن جس کو جو ڈسکاؤنٹ چاہیے ڈسکاؤنٹ چاہیے ہو وہ مل جائے گا. تو اسلامک سینٹر کا پیج آپ سرچ کریں. کوئی ایک نمبر تو بتائیں. 0316005502 Again. واٹس ایپ نمبر 0316005502. یہ میں نے جان بوجھ کے لائیو میں کہلوایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس نمبر آ جائے. یہ اپنے موبائل میں سیو کر لیجئے اور اسلامک سینٹر کے اس نمبر پہ رابطہ کر لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جوابات شامل کرتے ہیں 2 باتوں کے ساتھ. ایک بات تو جو ہم نے یہ کی کہ محافل کے حوالے سے، اس میں کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم جب محفل میں جائیں تو یہ مقصود ہو کہ ہم نے کچھ سیکھ اور سکھا کر آنا ہے. کیا بات ہے. یہ بہت اہم پہلو ہے. ہمارے یہاں جو نئے لوگ آ رہے ہیں نا، تو وہ اپنا آئیڈیل کسی خطیب کو بناتے ہیں. اچھا، جس خطیب کو بنایا وہ جس زمانے کا خطیب تھا اس کا عرف اور تھا، اور ہم جس قوم کے سامنے آئے ہیں، یہ جو جنریشن زی کہا جاتا ہے نا، جین زی جو ہے، یہ جین زی جو ہے نا، یہ ایک الگ قوم ہے. تو اس قوم کو ڈیل کرنا یہ ایک بہت بڑا فن ہے. تو آپ جس کو آئیڈیل بنایا، اب وہ سر لگا کے اور ایک مخصوص انداز کے اندر مخصوص علاقوں کی ثقافت کے مطابق تھا، تو آپ کو اپنے ماحول کو دیکھنا ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ ہوتے ہیں نا، میں کچھ موضوعات پہ جب بات کر لیتا ہوں نا تو مجھے میسیجز کرتے ہیں، وہ فلاں مفتی صاحب تو یہ فرمایا کرتے تھے، جن کا حوالہ دے رہے ہیں وہ آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ ان مفتی صاحب سے یا وہ جو شیخ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جتنا پیار کرتے ہیں میں اس سے زیادہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے یہ حق ضرور دیجئے کہ میں اپنے عرف کی رعایت کرتے ہوئے چیزوں کو ایک دائرے میں رہ کے تبدیل کر سکوں. اگر آپ مجھ سے یہ حق سلب کریں گے میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا، چونکہ اس سے دین کا نقصان ہو جائے گا. تو جب آپ بیان کے لیے گئے تو آپ نے اپنے انداز کو بالکل نارمل رکھنا ہے، اور مقصود یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو یہ سننے کو ملے کہ کیا خطاب کیا، ٹھیک ہے، اور صوفہ ٹوٹنے کے قریب تھا، اتنا اچھلے، اور مائک پھٹنے کے قریب تھا. نہیں، آپ کا دل مطمئن ہو کہ آج میں قرآن سکھا کے آیا ہوں، آج میں حدیث سکھا کے آیا ہوں، آج میں کچھ دے کر آیا ہوں. یہ دل اگر آپ کا مطمئن ہے تو پھر یہ فروٹفل ہوگا. اور دوسری اور آخری بات کہ ہم محفلوں میں وہ ذوق لے کر آئیں جو ہمارے بچپن میں تھا. وہ کیا تھا؟ خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ایک اور وہ کلام چلا کرتا تھا، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم، دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. کیا ذوق ہوتا تھا حمزہ اس زمانے میں. اب سننے کو ترس گئے،
آپ لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے. یہ بھی ہمارے اوپر ایک قوم ہے کہ انہوں نے نعت خانوں کو اتنی ساری چیزیں دے دی ہے نا بیک گراؤنڈ میں کہ بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا بھائی کیا کیا ڈالا ہوا ہے, میوزک ہے کیا ہے, کون سے انسٹرومنٹ استعمال کیے. اب وہ مسجد کا مائک ہوتا تھا یار, ٹھیک ہے, اور بھونپو والا مائک ہوتا تھا, اور بڑے بڑے بھونپو لگے ہوئے ہوتے تھے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس پہ کلام پڑھتے تھے, اور کیا مطلب ذوق ہوا کرتا تھا. دل میں ہو یاد تیری, گوشۂ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تو باہر اس ذوق کی طرف آنا چاہیے. اس محفل کے حوالے سے ایک چیز عرض کروں, بتائیے. آپ اتنا لطف لے سکتے ہیں جتنا آپ لطف لینا چاہتے ہیں. مشاعرہ ہوتا ہے نا, وہاں پہ 2 طرح کی جنٹری ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے واہ واہ داد اور مقرر, اور یہ وہ ان کا خون جوش مار رہا ہوتا ہے, ان کے رونگٹے کھڑے. اور کچھ ہوتے ہیں وہ گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کے ہونکوں کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہو کیا رہا. یہ جو دوسرا والا گروپ ہے نا, یہ اصل میں صرف دیکھنے کے لیے آتا ہے, وہ اس ماحول میں ڈوبا نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. جو محفل میں شریک ہونے والے ہیں نا, وہ ایک لمحے کے لیے یہ ذہن بنا کے آئیں کہ ہم نے وہاں کی بریانی کی طرف نہیں جانا, ہم نے وہاں کی لائٹنگ دیکھنے نہیں جانا, اسٹیج کی جو ہے نا وہ جو چمک دمک ہے وہ نہیں, بلکہ وہ جو نعت کے الفاظ ہیں, ان کے پیچھے جو معنی ہیں, ان میں جو پیغام ہیں, ہم نے اس سے لطف اندوز ہونا. اچھا دیکھیے, سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتی ہے. آڈینس جیسے ڈیمانڈ کریں گے, پرفارمر ویسا پرفارم کرے گا. تو آپ آئے نا محفل کے اندر, آپ ڈیمانڈ کیجئے, لوگ پرچیاں بھیجتے ہیں نعت کے لیے, یہ کیجئے وہ کیجئے, تو اچھے نعت خواں ہوں, ٹھیک ہے, ذوق بنتا ہے اس سے, لیکن وہاں پر بیٹھ کرنا پھر نعت میں ڈوب چاہیے, تلاوت میں ڈوب چاہیے. ابھی ہمیں بل جبر جوابات کی طرف آنا پڑے گا, چونکہ یہ جو بات سے بات نکل رہی ہے, ابھی مجھے 2 باتیں اور یاد آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور میں 2 باتیں کروں گا تو علامہ عثمان صاحب کو بھی یاد آ جائے گی. یہ موضوع اس طرح کسی دن ہم رکھیں گے کہ جس پہ ہم اس طرح بغیر کسی موضوع کے ڈسکشن کریں گے. بلکہ کل ہمارا جو آخری لائیو ہوگا, تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو سجیشن دینا چاہیں, ٹھیک ہے, مشورہ دینا چاہیں, آپ نے کیا سیکھا, آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی, تو آپ کل ہمیں لکھیے, ہم لائیو میں اسے پڑھیں گے بھی, اور پھر ہم اس طرح کی کوئی کوشش کریں گے کہ بعد رمضان کوئی انشاءاللہ ونس ان اے ویک یا ونس ان اے منتھ کوئی نہ کوئی سلسلہ رکھیں. حضور مجھے اگر اجازت ملے, نہیں ابھی جوابات 12:30 بجے بیان تھا, 12 بجے کا ان کو میں نے کہا تھا کہ میں نکلوں گا, اگر اجازت نہیں. میں آڈینس سے پوچھ لیتا ہوں, اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ان کو اجازت دے دیتے. چلے آپ 12:30 بجے بیان کیجئے وہیں پہ نا, تو پھر ملاقات ہوگی میرے خیال میں ہم نہیں 5-7 منٹ کے اندر اس کو فائنل. چلو بھائی, اب ان کی محبت میں بیٹھ جاؤ, کیا کر سکتے ہیں, ان کی بات تو ہم ٹال ہی نہیں سکتے. جلدی جوابات لے لیتا ہوں بھائی. شیخ حسنین احمد صاحب, مفتی عثمان صاحب جو آیت سناتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ مومن اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں, ماشاءاللہ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مفتی صاحب اس آیت کا نمبر یا سورہ بتا دیں, آمین. اس کی تفسیر پڑھوں گا, کل بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے. ماریہ صاحبہ ہیں, مجھ میں بھی درس نظامی کرنے کا ذہن بلبل مدینہ اویس قادری کی محفل سے ملا کہ مجھے بھی ایسا بننا ہے. دیکھیں یہ ایک اچھی چیز ہو گئی ماشاءاللہ, اور ہم تنقید بہت سارے اعتبارات سے کرتے ہیں, لیکن یہ جو اچھی چیز ہے کہ نعت خوانی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ میوزک سے دور ہوئے, ٹھیک ہے, اور وہ درس نظامی کی طرف آئے. تو جس کے کریڈٹ پر جو بات ہے وہ یقیناً اس کے کریڈٹ پہ ہونی بھی چاہیے, اور آپ ان کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. شاہد رضا طاری صاحب, مفتی صاحب میں بھی پہلا بندہ ہوں, ویسے لکھا ہوا ہے پہلے بندہ ہوں, جو درس نظامی کر رہا ہوں, تو خاندان والے کہتے ہیں ہماری سرائیکی زبان میں تو سراں چوکے کمان نکل آیا ہے, کوئی محاورہ انہوں نے ہے. تو بس آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے, انشاءاللہ آپ باعث فخر بنیں گے انشاءاللہ. ماریہ صاحبہ کہتی ہیں کسی خاتون کو تخصص فی الفقہ کے بعد کیا کرنا چاہیے, فتوے لکھنے چاہیے المختصر, ٹھیک ہے. اچھا, یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر والذین آمنوا اشد حبا للہ, 165 سورۃ البقرہ. چلیں, اس کے بعد ہیں ابراہیم وارسی صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. یہ اپنا وارسی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایک مرید خاص ہے. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے ہمیں. عرض یہ ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ یہ نشست ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. یہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, پیچھے اس امام, ہاں, تو انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں.
ارشد رضا اطاری صاحب، مفتی صاحب جب اپنے قریبی مولانا صاحب کو غریب دیکھتے ہیں تو ذہن میں وسوسے آتے ہیں کہ ہم درس نظامی کے بعد کیا کریں گے. اس کا ہم نے تفصیلاً احاطہ کر لیا ہے، آپ اس کو دوبارہ سنیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو نکھارتے رہیے، بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. مفتی صاحب، کیا دوران اذان وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے. مفتی صاحب، ضروری تو نہیں ہے کہ درس نظامی ہی کریں گے تو اہل علم کہلائیں گے. ہم اہل علم کی صحبت سے بھی تو علم حاصل کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ دینی بکس پڑھ کر اور پروفیشنل لائف میں کچھ مسئلہ آیا تو اہل علم سے رجوع کر لیں. کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، جس زاویے سے آپ کہہ رہے ہیں اس زاویے سے واقعی یہ ضروری نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنے آرگنائز اور ڈسپلن وے کے اندر ایک پراپر کورس کے ذریعے سے علم کو جس پختگی سے آپ حاصل کر سکیں گے، وہ آرگنائز وے سے ہٹ کر آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو منتشر صحبتوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ مرتب صحبت حاصل کریں، اور درس نظامی میں بھی صحبت ہوتی ہے، اہل علم کی اساتذہ ہوتے ہیں. ویری گڈ، ڈن. ارشد رضا اطاری صاحب، مفتی صاحب کیا سیفیوں کی محفل نعت میں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ نعت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ صحیح اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں، یہ جو سلسلہ سیفیہ ہے، اہل سنت کے لوگ ہیں اور روحانی حوالے سے بڑے مطلب ان کے جو اذکار ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اب یہ جو بات آپ نے لکھی ہے کہ واقعتاً ایسی ہے یا نہیں، یا جو آپ کے قریب ہے وہاں پر اس طرح ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں جو ہے وہ تلفظ صحیح طرح ادا نہیں ہو رہا، تو پھر اس میں آپ احتیاط برتیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسی لیے علم کا فضل ہے کہ جہاں جہاں پر جو خرابی آ رہی ہوتی ہے وہ علم کی روشنی میں آپ حل کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ان کی کوئی محفل نعت ہوتی ہے، اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. ابراہیم وارسی صاحب، مفتی صاحب احمد جنیجو کے لیے دعا بھی فرما دیں، وہ مدینے جانا چاہ رہے ہیں وتھ فیملی آپ کے ساتھ. انشاءاللہ چلیں گے. ٹھیک ہے، یہ بیٹھا ہوا یہ میرے خیال میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہہ دو مرشد چل مدینہ. کیا بات ہے. ام محمد صاحبہ، السلام علیکم. خواتین کی یہ الحمدللہ ہمارے ساتھ عمرے پہ ہو کے آیا ہے ماشاءاللہ. اس نے بڑی میری وہاں پہ رمضان میں تھے نا ہم لوگ، بلکہ رمضان میں آپ بھی اسی سال تھے نا ہمارے ساتھ ماشاءاللہ، پچھلے سے پچھلے رمضان نا. جلد بلاوا آئے گا بھائی، آقا کریم کی بارگاہ میں عرضی لگا دو، میری بھی لگا دو. چلے. ام محمد صاحبہ، السلام علیکم. خواتین کی محفل کا اہتمام کیسے کیا جائے؟ اور عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے اور نعت خواں لیڈی مائک کو پریفر کرتی ہیں، بتائیے. بات یہ ہے کہ خواتین کا ان کی محفل کا اہتمام اسی انداز سے کیا جائے کہ مطلب جو باذوق اور قریب کے جو افراد ہیں ان کو انوائٹ کریں، اور کوئی اچھی عالمہ ہو جو اس محفل کے اندر خوبصورت سا بیان کریں. اسی طریقے سے وہ جو نعت خواں ہیں، تو اگر مطلب اتنے افراد ہیں کہ جہاں پر ساؤنڈ سسٹم لگانے کی نیڈ ہے تو پھر آواز کو ذرا مطلب کنٹرول کر اور اس کو لگایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو بلا ضرورت پھر مطلب لگانا مناسب بھی نہیں ہے. یعنی خواتین کے پروگرام کا اہتمام خواتین کے طریق پر ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کسی حدود شرع کو پامال کرنا لازم ہے. آخری سوال، چونکہ مفتی معاذ صاحب کو بالجبر جو ہے نا وہ مفتی عثمان صاحب نے بٹھایا ہوا ہے. ریان رضا صاحب ہیں، السلام علیکم. مفتیان کرام، آپ لوگوں کا پروگرام ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، سب کہ سب بہت کمال گفتگو کرتے ہیں. اللہ ہمیں علم دین عمل کے ساتھ عطا فرمائے. الہی آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لذت علم سے آشنا فرمائے. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹے، آج کی ذلت سہ لے، کل کی عزت پائے گا. آج کی گمنامی سہ لے طلب علم میں، کل کی شہرت پائے گا. اگر تجھے علم کی لذت مل گئی تو دنیا کی زیب و زینت اور خوبصورت عورتیں تجھے اپنی خوبصورت بیویاں تجھے اپنی طرف مائل نہ کر سکیں گی. وہ ایک جملہ بھی ہے جو اہل علم ہیں ان کے لیے میں کہہ دیتا ہوں، لذات الافکاری خیر من لذات الابکاری. اب ترجمہ خود کر لیجئے کہ علم کی لذت سا کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. انشاءاللہ الجلیل بشرط حیات کل رات 11 بجے رمضان کی راتیں علم و آگہی کی باتیں کا آخری پروگرام ہوگا.
تو آپ انشاءاللہ وقت پر ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اور انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور پھر بشرط حیات بعد رمضان کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء